دھرو مولویوں دے سر ٹکران میرا اتنا پوچھ دو محمد مریدان دی تعداد 1.25 لاکھ شہر مدینہ 40,000 دی آبادی 40,000 دی آبادی جو نیرے 40 بندے آن جنازے 40,000 مرید 21 شہر دا تے پیر دی دھی دا جنازہ اٹھن لگا پڑھیا صحابہ کرام اچھا نہ دسن تے میں دسن اٹھا بندیاں جنازہ پڑھیا بی بی پاک دا سنا اپنے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں مولویوں کے سر پہ قرآن رکھو پوچھو کہ 40,000 کی آبادی مدینے میں اور سیدہ زہرا پاک کے جنازے پہ 40 آدمی کدھر گئے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں شاہ صاحب وہاں موجود تھے، اتنی تسلی سے بات کر رہے ہیں، ہمارے سروں پہ قرآن رکھ رہے ہیں کہ آپ وہاں موجود تھے؟ اور میں چیلنج کرتا ہوں شاہ صاحب کو کوئی اہل سنت کی کتابوں سے ایک صحیح سری روایت لائیں جس میں ہو کہ علی مرتضیٰ نے پورا جناب منادی کرائی ہے، اعلان کیا مدینے میں، پھر بھی کوئی نہیں آیا، یعنی جان بوجھ کے لوگ شامل نہیں ہوئے صحابہ کرام۔ کتنے ظلم کی بات ہے۔ قرآن پاک ان کی اتباع کو حکم دے والسابقون الاولون من المہاجرین، اور شاہ صاحب اتنی بدگمانی کریں، ظلم صرف دنیا کے مال کے لیے، پیسے کے لیے، اس طرح اصولوں کا خون کریں، دیانت امانت کا خون کریں، کتنے ظلم کی بات ہے۔ اس وجہ سے یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں ایک روایت دکھائیں کہ علی مرتضیٰ نے کسی کو بتایا، آیا کوئی نہیں، تو لہٰذا یہ بالکل غلط بات ہے۔ حقیقت میں مغرب اور عشاء کے درمیان سیدہ پاک کا وصال ہوا اور عشاء کے بعد دفن کر دیا گیا، اور ابو بکر صدیق کا شامل ہونا 100% ہے کہ ان کی زوجہ اسماء بنت امیس اس وقت حضرت سیدہ زہرا کی تیمارداری کر رہے ہیں، تو امام وقت جو ہیں جن کے پیچھے علی نماز پڑھیں ان کی زوجہ حضرت علی کے گھر ہو، ان کی تیمارداری کری ہو، سیدہ کی دیکھ بھال کر رہی ہوں، اور جناب 15ویں صدی کا ایک بندہ یہ کہے کہ بھئی دیکھو 40,000 کی آبادی ہے اور پیر کی بیٹی کا جنازہ اٹھا ہے، مرید کدھر گئے ہیں؟ کیا صحابہ نے پڑھا ہے؟ پوچھو ان مولویوں سے، سر پہ قرآن رکھو، اگر نہ بتائے تو پھر مجھے بتانا۔ تو میں کہتا ہوں کہ شاہ صاحب اپنے سر پہ خود قرآن رکھیں کہ اللہ کو گواہ بنا کے تو یہ کہیں کہ کیا آپ کے پاس، یا تو آپ وہاں موجود تھے اس وقت، اگر نہیں تھے یقیناً تو آپ کے پاس کوئی قطعی دلیل ہے، کوئی قطعی آپ کے پاس متواتر دلیل ہے کہ آپ اتنی تسلی سے سر پہ قرآن رکھوا رہے ہیں؟ آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ آپ کے پاس تو خبر واحد بھی نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ علی مرتضیٰ نے بتایا پھر بھی کوئی نہیں آیا۔ اور پھر آپ جس روایت کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، بخاری کی 4240 روایت ہے کہ وَلَمْ يُوزِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ وَصَلَّى عَلَيْهَا، کہ علی مرتضیٰ نے ابو بکر کو بتایا نہیں اور نماز پڑھا دی۔ یہ روایت جو ہے، یہ الفاظ جو ہیں، یہ کس کے ہیں؟ یہ علی مرتضیٰ کے ہیں، امام حسن کے ہیں، حسین کے ہیں، کسی صحابی کے ہیں؟ یعنی یہ کون کہہ رہا ہے کہ بھئی حضرت علی نے بتایا نہیں ابو بکر کو اور خود نماز پڑھا دی؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بتائیں، یہ کس کا مقولہ ہے؟ اس کا قائل کون ہے؟ وہ بتائیں۔ اس لیے کہ یہ ابن شہاب زہری صاحب کے یہ کارنامے ہیں، یہ ان کا ادراج ہے، یہ روایت مدرج ہے، مرجو ہے، اور راجح قول یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہی سیدہ زہرا پاک کا جو نماز جنازہ ہے وہ پڑھایا۔ الفاظ ہیں صلی ابو بکر الصدیق علی فاطمہ بنت رسول اللہ فکبر علیہ اربان، کہ ابو بکر صدیق نے بنت رسول سیدہ زہرا پہ نماز پڑھائی اور 4 تکبیریں پڑھیں۔ یہ روایت موجود ہے اور متعدد کتابوں کے اندر ہے۔ امام جعفر صادق، زین العابدین، ابن عباس، ابن عمر، شابی ابراہیم، یہ شخصیات بیان کر رہی ہیں، اور یہی جو روایت ہے یہ بالکل قابل قبول ہے، اس لیے کہ آپ امام وقت ہیں۔ اگر امام حسن مجتبیٰ کا جنازہ ہو، امام حسین کہیں، اس وقت وہ جو گورنر تھے مدینہ کے صحابی رسول سعید بن العاص اموی حضرت معاویہ کی طرف سے، تو امام حسین انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ آگے ہوں، لولا انہا سنت ما قدمتک، اگر یہ سنت نہ ہوتی تو میں آپ کو آگے نہ کرتا۔ تو علی اور مرتضیٰ ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور ان کی زوجہ سیدہ زہرا پاک کی تیمارداری کر رہے ہیں، آپ اس طرح تاثر دے رہے ہیں کہ گویا سب کو پتا تھا پھر بھی کسی نے جنازہ نہیں پڑھا، تو یہ بالکل جھوٹ ہے اور یہ بڑے ظلم کی بات ہے۔ اس لیے شاہ صاحب سر پہ قرآن رکھا رہے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں اپنے سر پہ قرآن رکھیں، اور چیلنج سے کہتے ہیں اہل سنت کی کتابوں سے ایک روایت دکھائیں کہ علی مرتضیٰ نے پورے مدینے میں منادی کرائی پھر بھی جان بوجھ کے کوئی نہیں آیا۔ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، نہیں تو مرنے سے پہلے توبہ کر لیں۔ دنیا کے لیے، دنیا کی دولت کے لیے بندے کو اس طرح اصولوں کا، امانت اور دیانت کا خون نہیں کرنا چاہیے۔